لکھتے ہیں محدثین صرف اور صرف تبلیغ دین یہ نہیں ہے کہ انسان طالبان علوم نبوت کو بیٹھ کر کے حدیث لکھوائے، حدیث پڑھائے، نہیں، حسن بصری سے سبق لو، 6 مہینے محدث حدیث پڑھاتا ہے اور 6 مہینے میدان جہاد میں جہاد کرتا ہے۔ چند دن رہ گئے، امتحانات قریب ہیں، کچھ ہم میں سے وہ طلباء ہیں، وہ ساتھی ہیں جن کی آگے کی منزل ابھی باقی ہے، اور کچھ وہ ساتھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی یہ منزل پوری ہو گئی اور اگلی منزل جو حقیقت میں ابتلا اور آزمائش کی منزل ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ مجھے یاد ہے دارالعلوم دیوبند کے حضرت شیخ الحدیث صاحب شیخ مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کم و بیش دارالعلوم کی تاریخ میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ حدیث کی تاریخ میں 64 سال صرف بخاری پڑھاتے ہوئے گزار دیے۔ کہنے لگے کہ مولوی صاحب اب دورے کا سال ہے، کچھ لوگ آگے پڑھیں گے، کچھ لوگ یہیں رک جائیں گے، اپنی اگلی منزل میں قدم رکھیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ پڑھنے کا دور ختم ہو گیا، نہیں، پڑھنے کا دور تو آگے شروع ہونے والا ہے۔ جب مدرسے سے فارغ ہونے والا طالب علم یہ سمجھ کر کے مدرسے سے نکلتا ہے اور اپنی اگلی زندگی میں قدم رکھتا ہے کہ میں ابھی طالب علم ہوں، ابھی میں اس منزل سے، اس زندگی سے نکلا نہیں ہوں، اور مجھے اگلی منزل جو طے کرنی ہے وہ میرے لیے پڑھائی کی منزل ہے اور طالب علمانہ زندگی مجھے گزارنی ہے، تو وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے میدان میں اللہ کے دین کے سر کو بلند کرتا ہے۔ اور اگر کسی نے یہ سوچ لیا کہ ہم تو پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، اب ہمیں پڑھانا ہے، کسی مسند پہ بیٹھ کر کے اپنے سامنے کچھ لوگوں کو بٹھا کر کے ان کو دین سکھانا ہے، کتابیں اور اوراق اور ان کاغذات میں لکھے ہوئے علوم کو ان تک پہنچا دینا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو صرف اور صرف اپنے ایک مقصد کی تکمیل کے لیے طالبان علوم نبوت کے قیمتی اوقات کو صرف اور صرف ضائع کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب حضرت کی رہائی ہو گئی تو یہ کہا تھا، پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا کیسی زندگی وہاں گزاری مالٹا میں؟ فرمایا کہ مجھے جن چیزوں کا فقدان محسوس ہوا ہے امت مسلمہ کے اندر، ان چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے مسلمان قرآن سے دور ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے علماء صرف اور صرف مدرسے میں بیٹھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے دین کے دروازے کو محدود کر دیا ہے، وہ میدان میں نکل کے دین کی خدمت نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے دونوں چیزیں اہمیت کی حامل ہیں۔ میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، افتاء والو تم تکمیل افتاء سے فارغ ہو گئے، تم نے دورہ پڑھ لیا، بخاری پڑھ لی، تم نے افتاء کے اصول اور ضوابط بھی پڑھ لیے، ذہن میں بٹھا لیے، اب وقت وہ ہے کہ تمہیں آگے جانا ہے۔ تمہیں کوئی یہ کہے گا کہ مفتی صاحب آؤ ممبر پر بیٹھ کر کے مسئلے بتلاؤ، مفتی صاحب آؤ مجلس میں کرسی پر بیٹھ کر کے ہمیں ذرا دین کی بات بتلاؤ، دارالعلوم
افتاء کے طالب علموں یہ یاد رکھو اور ہر طالب علم جو یہاں موجود ہے وہ یہ ذہن میں بٹھا لے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو ایک مدرسے کی چہر دیواری تک محدود رکھا، ہم اگر بخاری کے حافظ ہیں تو محدث نہیں بن سکتے، ہم اگر قرآن کے حافظ ہیں تو مفسر نہیں بن سکتے، اگر تم کتابوں کے اوراق کی گردانی کرنے والے ہو، تم علوم اور فنون کو سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہو، یاد رکھو عالم نہیں بن سکتے۔ عالم وہ ہے جو میدان میں نکل کر کے کام کرتا ہے، محدث وہ ہے جو میدان میں کھڑے ہو کر کے حدیث سناتا ہے، مفسر وہ ہے جو قرآن کی آیت کو سربلند ہو کر کے بھی اور تختہ دار پر چڑھ کر کے بھی قرآن کے نغمے کو سناتا ہے۔ یہ تمہارا اور ہمارا فریضہ ہے، اگر اس کو پسے پشت ڈال دیا تو یہ یاد رکھو مدرسے کی یہ 10 سالہ 12 سالہ 15 سالہ زندگی تم نے پاؤں تلے رون دی، یہ وقت کو ضائع کیا ہے، کچھ نہیں کیا۔ یہ اہم چیز ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، تم نے ایک حدیث پڑھی ہوگی بلغوا عنی ولو آیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میری جانب سے پہنچاؤ، تبلیغ کرو، دین پہنچاؤ۔ محدثین سے پوچھو، لکھتے ہیں محدثین صرف اور صرف تبلیغ دین یہ نہیں ہے کہ انسان طالبان علوم نبوت کو بیٹھ کر کے حدیث لکھوائے، حدیث پڑھائے، نہیں۔ حسن بصری سے سبق لو، 6 مہینے محدث حدیث پڑھاتا ہے اور 6 مہینے میدان جہاد میں جہاد کرتا ہے۔ یہ ہے بلغوا عنی ولو آیہ۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ بات کہی جاتی ہے، دیکھو اب آگے کی زندگی وہ ہے جو زندگی ہماری اہمیت کے حامل ہے۔ قرآن نے اعلان کیا 1400 سال پہلے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محمد آپ اس کی حفاظت میں، آپ اس کو یاد کرنے میں اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کیسے ہوئی؟ جامعۃ الشیخ کے فرزندوں حفاظت ہوئی ہے تو اس طریقے سے کہ محمد کو احد کے میدان کو زندہ کرنا پڑا، محمد کو بدر کے میدان کو زندہ کرنا پڑا، ابو بکر کو چہرے پہ تھپڑ کھانے پڑے اور عمرو بن جموح جیسے انسان کو، معذور انسان کو بھی اپنے ٹکڑے کروانے پڑے۔ حفاظت اس طرح ہوئی ہے۔ ابو حنیفہ کو جیل کاٹنی پڑی تھی، امام شافعی کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑا تھا، احمد ابن حنبل کو کوڑے کانے کھانے پڑے تھے، مالک ابن انس کو تھپڑ کھانے پڑے تھے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جاؤ پوچھو اپنے شاملی کے قریب میدان سے، جاؤ پوچھو اکابر دیوبند کی زندگیوں سے، تم نے کس طریقے سے اس دین کو آباد کیا تھا؟ انہوں نے اس طریقے سے آباد کیا تھا کہ آج اس تمہاری چہر دیواری کے اندر تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، قال اللہ اور قال رسول کے نغمے گنگنائے جاتے ہیں، 5 وقت یہاں اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب اس طریقے سے آیا ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا، حفاظت ہوئی 1400 سال پہلے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد تمہیں جانا ہے اس دنیا سے، اور کہو اپنے ساتھیوں سے اگر میں مر گیا کیا تم اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ نہیں، اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابو بکر اس جھنڈے کو آگے لے کر کے بڑھتے ہیں، ابو بکر چلے گئے، عمر کے ہاتھ میں دے گئے، عمر چلا گیا، عثمان کے ہاتھ میں دے گئے، عثمان چلے گئے، علی کے ہاتھ میں دے گئے، علی چلے گئے، تابعین کے ہاتھ میں دے گئے۔ آج یہ قافلہ ہوتا ہوا جامعۃ الشیخ کے فرزندوں، یہ جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں ہے، افتاء کے طالب علموں یہ جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہیں میدان میں جانا ہے۔ یاد رکھو اس جھنڈے کو سرنگو نہیں ہونے دینا ہے، اس جھنڈے کو انشاءاللہ سر بلند رکھنا ہے، قرآن کے نغمے کو بلند کرنا ہے۔ اب تو تم یہ سمجھ لینا کہ ہم نے اس چہر دیواری میں جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کو کامیاب گزار کر کے آئے ہیں، ورنہ یہ یاد رکھو کوئی شے نہیں ہے جو ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر کے اگلی زندگی کے اندر یہ بتائے کہ آؤ تمہارا یہ راستہ صحیح نہیں ہے، تمہارا یہ راستہ صحیح ہے۔
صحیح اور غلط کی جو زندگی تھی وہ تو آپ کے اساتذہ بتا چکے ہیں. اب آپ کو اپنی عقل سے دیکھنا ہے ہمیں کس راستے کے اوپر چلنا ہے اور کس راستے کو ہمیں چھوڑنا ہے. اس لیے میرے بزرگوں یاد رکھو آگے کی زندگی کو کس طریقے سے طے کرنا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت میں زندگی گزارنے والا بنا. جہاں تک بھی ممکن ہو جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو مدرسوں سے بھی جوڑو اور اپنی دنیا کو بھی کماؤ. اپنے آپ کی زندگی کو مدرسوں میں بھی گزارنے والا بناؤ اور اپنی دنیا کو بھی کماؤ. یہ نہ ہو دنیا کو چھوڑ تم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم اس زندگی کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاؤ. نہیں، ہمیں اپنی دنیا کو دین کے تابع بنانا ہے، دین کو دنیا کے تابع نہیں بنانا. اللہ ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے، اور اگلی زندگی بہتر طریقے سے اور بہتر انداز سے اللہ گزارنے کی توفیق دے. اور جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے کو اللہ تعالی عمل کرنے کی بھی توفیق دے اس کے اوپر، اور عمل کرانے کی بھی اللہ تعالی ہمت اور اس کے لیے اخلاص بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.